بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر صدر کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے تو وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور وزیر خارجہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں کوئی پارٹی اپوزیشن میں بھی ہے۔ اس وقت ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں، لیکن جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری خود لینے کی بجائے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں۔ اور آج جنیوا میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان سمیت کئی وزراء بھی شریک تھے، وہاں پہ بہت سے اعلانات ہوئے ہیں، بڑے وعدے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا جو جنیوا میں ڈونرز کانفرنس ہے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لے گی؟ کیونکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل فوری طور پہ الیکشن ہے، اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن فروری یا مارچ تک یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ تو کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، جو کہ سابق سینیٹر ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں، جناب شعیب شاہین صاحب جو کہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور اس وقت کچھ جو قانونی اور آئینی معاملات ہیں ہم ان پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ لیکن واڈا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سیاست پہ آئیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا خیال ہے یہ جو جنیوا میں ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں اربوں روپے کے پاکستان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، اس سے کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، ڈیفالٹ تو پاکستان نہیں ہونے والا کسی صورت میں بھی۔ وہ چانسز تھے لیکن وہ چانسز نہیں ہیں، اور اس میں کریڈٹ ہمارے گورنمنٹ کے دوران بھی، اس کرائسس میں بھی جب بھی پاکستان آیا ہے تو فوج ہی پیسہ لائی ہے، اور اس بار بھی فوج ہی پیسہ لا کے دے رہی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو۔ تو ڈیفالٹ تو ہونا ناممکن ہے پاکستان کا، اور ایسی کوئی چیز نیئر فیوچر میں۔ آپ کا خیال ہے کہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ یو اے ای جائیں گے تو وہ وہاں سے پیسہ لیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہونی تو شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں یو اے ای؟ سر وہ تو سیر تفریح کرنے کے لیے کوئی بھی کہیں بھی چلتا جائے، وہ تو 8 مہینے سے سیر تفریح ہو رہی ہے، ہوتی چلی جائے۔ یہاں آٹا کھانے کو نہیں ہے لیکن جہازوں کے فیول ہیں۔ آٹے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج جو ڈونرز کانفرنس ہے اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور جو گروپ ہے اس نے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا وعدہ کیا ہے کہ جی پاکستان میں دے گا سیلاب متاثرین کے لیے۔ ورلڈ بینک جو ہے اس نے 2 ارب ڈالر کے پلیجز دیے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 ارب ڈالر کا اعلان کیا ہے۔ چین نے 10 کروڑ ڈالر، فرانس نے 345 ملین ڈالر، جرمنی نے 88 ملین یورو، یورپی یونین نے 93 ملین ڈالر، جاپان 77 ملین، اور یو ایس 100 ملین ڈالر۔ تو ٹوٹل 8 ارب 57 کروڑ ڈالر کے وعدے ہو گئے پاکستان سے۔ کیا پاکستان اب ڈیفالٹ سے بچ جائے گا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وعدے ہوئے ہیں، ابھی تک وعدے کی تکمیل کیسے ہوگی، اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، کتنی قسطوں میں یہ ہمارے پاس پیمنٹ آئے گی، اور کس مد میں خرچ ہوگا، یہ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ کل یہ پیسے ہمیں دے دیں گے اور ہم اپنے خزانے میں رکھ کے جو ہم نے قسطیں دینی ہیں وہ واپس کر دیں گے، اور ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہمارے ریزرو جو اس وقت اتنے کم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں گے۔ لیکن ایک خوش آئند بات ضرور ہے کہ ایٹ لیسٹ فار دی ٹائم بینگ صرف سانس لینے کی حد تک ہمارے لیے گنجائش، یہ جس کو آپ وینٹیلیٹر کہتے ہیں، وہ مل گیا ہے۔ ہم اس کو آکسیجن مل گئی ہے۔ ڈیفالٹ نہیں کریں گے؟ ڈیفالٹ اللہ کرے نہ کرے، ایکچولی تو ڈیفالٹ آپ کر چکے ہیں۔ جو حالات ہیں آپ کے، دیکھیں جو ظلم کیا ہے نا اسحاق ڈار صاحب نے، سب سے پہلا کام جو یہ زیادتی کی ہے کہ جو مصنوعی طریقے سے ڈالر کا ریٹ کم رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں 40 روپے کا فرق یا 30 روپے کا فرق جو مارکیٹ میں ہے، اوپن مارکیٹ میں، اب باہر کے لوگوں نے پیسے جو ہے ہنڈی کے ذریعے، حوالہ کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے بھیجنے شروع کر دیا۔ آج ایک خبر ہے، بظاہر عام پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ بلومبرگ جو انٹرنیشنل اکانومی کے بارے میں ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، تو بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان لکس لائک اٹ ول ڈاج ڈیفالٹ ان دا نیکسٹ 6 months بٹ اٹس ٹربلز آر ناٹ اوور۔ IMF help is enough to get the country through the end of June, but investors are now worried about a big dollar debt repayment due in April 2024۔ تو 2023 میں تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، البتہ اپریل 2024 میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو واڈا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اپریل 2024 میں جب پاکستان کو ایک بہت بڑے ڈیٹ ری پیمنٹ کا سامنا ہوگا تو اس وقت پاکستان میں کوئی اور حکومت ہوگی، یہ حکومت نہیں ہوگی؟ 24 میں جی
ایسا ہی ہے. تو الیکشن ہو جائے گا 23 میں؟ دیکھیں اگر سمجھداری سے سیاست ہوئی تو اکتوبر میں ہو جائے گا, ورنہ مجھے تو یہ 6 مہینے سال آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آئین میں اس کی اجازت بھی ہے, آئین میں اجازت ہے اس کی, کانسٹیٹیوشن میں اکنامک ایمرجنسی کے اوپر آپ جا سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اکنامک ایمرجنسی کی آڑ میں الیکشن کو 1 سال کے لیے مناسب؟ تو میر صاحب ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. سارے چور ایک جگہ اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اچھا, یہ جو آپ کا ٹویٹ ہے آج کہ پی ڈی ایم جیسی چوروں کی حکومت میں غریب آدمی روٹی کے لیے مر رہا ہے, اس کے برعکس خان صاحب مدینہ کی ریاست میں آپ کی آنکھوں کے سامنے 3000 ارب کی چوری گرین بیلٹ کو براؤن بیلٹ میں کرنے سے ہو رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ کوئی عدالتیں اس پر بھی کچھ کریں گی, کوئی کھڑا ہو یا نہ, میں ضرور ہوں گا. تو یہ کیا ہے 3000 ارب کی چوری کدھر ہوئی ہے؟ دیکھیں میر صاحب 16 ارب روپے کی شہباز شریف کی چوری کا ماتم ہم نے اور ڈھول پورے سال پیٹا, اور وہ بالکل بجا پیٹا کہ 16 ارب کی چوری تھی, لیکن نظام نے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں اس میں فیلئر رہا اور وہ بری ہو گئے. لیکن یہاں تو 3000 ارب روپے کی چوری ہونے جا رہی ہے, اور ہو گئی ہے نیرلی لاہور میں جو گرین بیلٹ کو براؤن بیلٹ کیا گیا ہے. اور یہ پروجیکٹ تھا بزدار دور سے انیشیٹ ہوا تھا, اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کی کیا بریفنگ دی گئی ہے اور کیا اس کے پیچھے مقاصد ہے. کہ عمران خان صاحب, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ ضرور ایکشن لیں گے. دیکھیں ادارے تو آج بھی جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, وہ شاید اس میں بھی کلیئر کر دیں. تو یہ 3000 ارب روپے کی چوری جو ہے یہ اس کی منظوری پرویز لائی صاحب نے دی ہے؟ اسی حکومت میں ہوئی ہے نا سر, مدینہ کی ریاست میں تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں 16 ارب پہ ہم ڈھول پیٹ رہے تھے, تو یہاں 3000 ارب کی چوری ہونے جا رہی ہے. اس کا ماتم پیٹنے کے لیے سبھی خاموش بیٹھے ہوئے سمیت میڈیا کے, معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ لوگ ایک وائبرنٹ فورس ہیں, اور جب آپ کھڑی ہو جائیں آواز اٹھانے میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ بڑے بول سے بچائے, آپ دیکھیں گے سر اس میں تو کھڑا ہوں گا اور یہ آگے تھرو نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے, عدالتوں کے پاس ہے, اتنی بڑی چوری تو کوئی بھی معاف نہیں کر آپ کس کے خلاف جائیں گے, پرویز لائی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف؟ سر میں تو دیکھیں, میرا نہ پرویز لائی صاحب کے ساتھ تو میرا بڑا گھر کا تعلق ہے. خان صاحب میرے چیئرمین ہیں, میں پی ٹی آئی کا تو نہیں ہوں, لیکن میں عزت ان کی چیئرمین کی طرح ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو میں تو سر جدھر بھی, اگر سندھ میں ہوگی, پنجاب میں ہوگی, کے پی کے میں ہوگی, بلوچستان میں ہوگی, جہاں بھی غلط ہوگا اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہمیں تو یہی خان صاحب نے سکھایا تھا, یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ اپنی باری میں چپ ہو جانا اور باقی کی باری میں کھڑے ہو جانا. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کچھ دنوں میں پرویز لائی صاحب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے؟ میر صاحب دیکھیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں آپ کو, اللہ کی ذات بڑی ہے لیکن بڑا بولنا نکلے, لیکن آپ لکھ لیں کہ اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے نو ووٹ آف کانفیڈنس. ہوا تو بہت بری طرح سے شکست ہوگی پرویز لائی صاحب کو, اور ان کی سیاست بھی خراب ہوگی, اور عمران خان صاحب کی بھی پوزیشن خراب ہوگی کہ وہ پنجاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور نون کی حکومت آ جائے گی. تو یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں نون کی حکومت نہ آئے؟ دیکھیں کچھ تو رہ جائے تحریک انصاف کے پاس, کہ وہ جو اتنی سٹرگل کی ہے عمران خان صاحب نے 24 سال میں. پرابلم یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کو ہٹانے کے لیے کوئی پیچھے سے آدمی نہیں آیا. پارٹی کے اندر جو سی ایم کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ نہ آئے, ٹھیک ہے جی. اور عمران خان صاحب کو آج تک ادھر تک لانے والے بھی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں. جیسے ہماری گورنمنٹ کے اوپر الزام ہے, ہم الزام دیتے رہے کہ فوج نے رجیم چینج کے ٹائم پہ اتحادیوں کو ناراض کر دیا. ایم کیو ایم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا تھا, ہم نے ایم کیو ایم کو دھوکہ دیا تھا. کس طرح؟ عمران خان صاحب نے دھوکہ نہیں دیا تھا. پی ٹی آئی سے انہوں نے مانگی تھی شپنگ منسٹری اور گورنرشپ. عمران خان صاحب نے دھوکہ نہیں دیا ان کو. عمران خان صاحب نے کہا کر لو, لے لو. میں اس کا میسنجر تھا, فاروق نسیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. فاروق نسیم صاحب نے کہا قانونی وزارت ہمیں نہیں چاہیے, آپ یہ 2 چیزیں ہمیں کر دیں. جو ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جو گورنر تھا اس ٹائم کا اور جو شپنگ منسٹر تھا, وہ میٹنگ میں گئے, اور ایک صاحب ہیں جو اسلام آباد سے ووٹ لیتے ہیں, سیاست اپنی کراچی میں کرتے ہیں, وہ اس میٹنگ میں تھے. انہوں نے جا کے پوری چیز الٹی کر دی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نکل گئی. عمران اسماعیل, علی زیدی, اسد عمر. سر آپ 100 نام لیں سر, میں تو کچھ لوگوں نہیں, آپ کا اشارہ انہی 3 کی طرف ہے. میں تو سر دیکھیں جو میں نے عہدے بتائے, باقیوں کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا. میرا رپورٹنگ بہت عمران خان صاحب تھا, میں اسی لیول کو مینٹین کرتا. اچھا, اب یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پرویز لائی صاحب چیف منسٹر رہیں گے یا وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ رہیں گے. اس لیے کہ دیکھیں نا, فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا, تو وہ کیا ہوگا پھر؟ دوبارہ الیکشن ہوگا. فرض کرو بندے پورے نہیں ہوتے, تو ایون دین رن آف الیکشن میں, سیکنڈ الیکشن, تھرڈ الیکشن میں تو جیتنا تو اسی نے ہے جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے. آپ نے دیکھ لیا ہے
یا تو کوئی اتنے ہائی لیول پہ اتنا ڈیفالٹ کر جائیں, 10 بندے 15 بندے 20 بندے پی ٹی آئی کے توڑ دیں یہ, اور وہ ووٹ دینے نہ جائیں اور وہ اپنے آپ کو ریزائن کر دیں یا ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جائے یا جو کچھ بھی ایسی کوئی سچویشن ہو جائے, تو پھر تو اس کے نتیجے میں پاسبلٹی ہے, لیکن وہ بھی بہت مشکل ہوگا. وہ کیونکہ جو عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دوں گا, تو وہ اس کا مطلب ہے اب عمران خان صاحب کوئی اسمبلی نہیں توڑیں گے, انہوں نے یو ٹرن لے لیا؟ نہیں, اسمبلی تو وہ توڑنا چاہتے ہیں, آج بھی توڑنا چاہتے ہیں. اس عمران کے لیول پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. عمران خان کے لیول پہ تو پرابلم ہوتا تو وہ آج تک یہ نیریٹو جو انہوں نے بلڈ کیا ہے نومبر سے دسمبر سے, اس کے بعد جنوری آ گئی. اب تو سمپل بات یہ ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو کورٹ کل آرڈر کرے گی پرسوں, اس کے نتیجے میں جو ٹائم باؤنڈ ہوگا, اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پھر تو ٹھیک ہو گیا, پھر تو ڈیزالو ہو جائیں گی. اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں پرابلم آ گیا تو پھر تو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, اس میں عمران خان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. کیونکہ پنجاب اگر نہیں ڈیزالو ہوتی اسمبلی تو پھر کے پی کے کی خالی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو انسرٹنٹی کی کیفیت ہے, میرا خیال ہے کہ اس وقت فوری الیکشن اس مسئلے کا حل ہے. فوری الیکشن سے پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, بہت بہتر ہوگی, اس لیے کہ جو سٹرونگ گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کریں گے, وہ ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں ہوگی, وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی. سرمایہ کار اس کے اوپر 5 سال. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملے گی؟ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جس طرح یہ بری طرح پی ڈی ایم کے لوگ ناکام ہوئے ہیں, تو 2/3 میجورٹی بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملے گی. اچھا فیصل واڈا صاحب, عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملنے والی ہے یا وہ ڈسکوالیفائی ہونے والے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, عمران خان صاحب پاپولر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور عمران خان صاحب ٹھیک پاپولر ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی پاپولیرٹی کا ووٹ ہے جو لوگ ان کو پیار کرتے ہیں, ایک پی ڈی ایم کی نفرت کا ووٹ ان کے پاس چلا گیا. جو ووٹ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا, وہ جب پی ڈی ایم کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ دیکھتا ہے سمیت میرے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ٹوسٹ کر جائیں عمران خان کی طرف. تو عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی تو ہے, لیکن پرابلم یہاں یہ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو روک روک کے تھک گئے اور بتا کے تھک گئے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ڈسکوالیفیکیشن آپ کی کروا کے چھوڑیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے, کابینہ کی بات ہے, یہ گورنمنٹ کی بھی بات ہے, گورنمنٹ کے بعد کی بھی بات ہے. اور اب اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے, قانونی پیشگی کے اندر ڈسکوالیفیکیشن تو 99.9% ہے. عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن 99.9% نظر آ رہی ہے آپ؟ اس کا ریزن میں بتاتا ہوں میر صاحب, میں تو خود گزرا ہوں اس پروسیس کے اندر. ایشو سارا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب چھپنے پہ آتا ہے تو ہاتھی چھپ جاتا ہے کاپڑ کے نیچے, اور جب پھنسنے پہ آتا ہے آدمی تو دم بھی نکل آتی ہے. تو کاما, فل سٹاپ, عہدے کی نزاکت کے اندر بہت ساری قانونی پیشگی ہیں. اگر وہ اس پیشگی کے اندر چلے جائیں تو ایک پرائم منسٹر اپنے عہدے کے اوپر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. جب سسٹم اپنی آنکھ کھول لیتا ہے تو وہ سب باریکیاں نکل آتی ہیں. تو آپ سے گولی بھی چلوا دی اور قتل بھی کروا دیا گیا ہے. مثال دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے میر صاحب نے بندوق دی تھی, مجھے میر صاحب نے کہا تھا گولی چلاؤ. اب تو وہ سب کچھ آپ نے اپنے ذمہ لینا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے میری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. لیکن اب بند گلی میں نہیں ہے, اب بند گلی کے دروازے بند ہو کے دھس چکے ہیں قانونی پیچیدگیوں کے اندر. اور اس پیچیدگیوں کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے علاوہ قانونی طور پہ ہی کین کم آؤٹ دیٹ اسموتھ. اب لانگ بیٹل ہوگی, اب اس کے اندر بھی کورٹ کچہری, ڈفرینٹ کورٹس کے اندر. تو میں تو سسٹم کے اندر گزرا ہوں اس کورٹ کچہری کے اندر. تو میں نے تو نہیں گالی دی سر, میرے ساتھ اتنا بڑا تماشا لگایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میرے ساتھ ذاتی ہوئی ظلم ہوا, میں نے گالی نہیں دی. کیونکہ جب آپ ایک کو گالی دیتے ہیں تو آپ پورے سسٹم کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ بیوقوفیوں آپ سے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بہت تگڑے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ خان صاحب کہتا تھا کہ آپ کی پاپولیرٹی سے فائدہ ہونا چاہیے ملک کو, عمران خان صاحب کو اور وزیر اعظم کی کرسی کو. اور آپ کے پاس عبد القدوس ہو یا عبد الجمیل ہو, کوئی بھی آرمی چیف ہو, وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی لائن کو کراس نہیں کر سکتا. وہ اپنی فوج سنبھالے گا, آپ اپنی گورنمنٹ سنبھالیں. ہمیں ایک سازشی خاص اور سانپوں نے مل کر ایک اپوائنٹمنٹ کے چکر میں سارا تماشا ہوا, اس پہ جانے چلی گئی. وہاں سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک ایشو ہوا, حملہ ہوا. اس تکلیف سے بھی گزرے. اس تکلیف میں اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہوا تھا, اس وقت کیا ہوتا. اور جو لوگ مارے گئے اس کا والی وارث آج کون ہے؟ آپ کیا طاقت تھی, آپ نے مجھے مکہ مار دیا. میرے پاس عوام کی طاقت تھی, میں نے آپ کو مکہ مار دیا. آپ ٹیبل پہ بیٹھے, پیچھے کی چیزیں پیچھے کو پھینکیں. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ پیچھے کی چیزوں کے اوپر اپنا فیوچر تباہ کر دیں. آپ جب اپنا فیوچر تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ملک کا فیوچر تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں میر صاحب, آپ کے پلیٹ فارم جیسے بہت سارے ہمارے پاس اور پلیٹ فارمز ہیں. اب آپ لوگوں کو ڈبیٹ یہ کرنی چاہیے امریکہ کی طرح کہ دونوں لیڈر تو نظر آ گئے, ایک نون لیگ ہے اور ایک عمران خان صاحب ہیں. ان کے پاس جو گھوڑے یا گدھے جو بھی ہیں
ان کو آپ بٹھائیں اسی طرح 2 کرسیوں پہ. آپ عمران خان صاحب کی ٹیم سے پوچھیں کہ بھائی آپ روٹی سستی کیسے کریں گے, ڈالر کیسے نیچے لائیں گے, ملک کی اکانومی کیسے چلائیں گے, اور نواز شریف کی پارٹی کو بلائیں, قوم ڈیسائیڈ کر لے گی. لیکن ہمیں ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو جواب موجود ہے. عمران خان صاحب کے منسٹرز اور موجودہ حکومت کے منسٹرز کے پاس فارمولہ ہے پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا. دونوں ایک پیج پہ ہیں, دیکھیے دونوں ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا, کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. جب تک ٹماٹر سستے نہیں ہوتے آپ دہی استعمال کریں, آپ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی سستے ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ, میں آپ کو پھراتا ہوں, مجھے کچا مکان دکھا دو. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1-1 پیالی 2-2 پیالیاں کم کر دیں, کیونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. بھائی مجھے کیا تکلیف ہے, میں تو نہیں یہ مرغی کھاتا. تو اس حکومت کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مرغی کھانی بند کر دیں, چائے پینی بند کر دیں. پچھلی حکومت کے منسٹر کہتے تھے کہ آپ ٹماٹر کھانا بند کر دیں, آپ دہی کھانا شروع کر دیں اور روٹیاں کھانی کم کر دیں. تو فارمولہ تو ہے ان کے پاس. میر صاحب دیکھیں, شکر ہے اس گورنمنٹ کے وزیروں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اور پانی ضائع ہوتا ہے کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیں. آپ ان سے یہی بعید کر سکتے ہیں. مطلب ابھی تو اسٹوپڈ چیزوں کا تو آپ جواب نہ دے سکتے نہ لے سکتے. تو یہ اسٹوپڈیٹی تھی, ایبسولوٹ اسٹوپڈیٹی تھی نا. اب مسئلہ یہ کہ انہی شکلوں کو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں, جوانی دیکھتے ہیں, ہمارے مرنے کا وقت آ گیا قریب. اچھا, اب میں شعیب صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کی نااہلی 99.9% نظر آ رہی ہے, تو آپ تو ایک آئینی ماہر ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہی. انٹر اینڈ انلیس خدا نہ خواستہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی اے پولیٹیکل نہ رہی اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جی ہم نے ہر حال میں ان کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے, تو سچویشن کین بی چینج. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نااہل کروایا تھا, تو اگر عمران خان صاحب نے نااہل ہوئے تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کروائے گی. 99.9% اس کے پیچھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. آپ پرانے زمانے سے اٹھا لیں تو جو نواز شریف کے پاپولر لیڈر جو نواز شریف کی نااہلی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, وہ 99.9% اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. کیونکہ اس میں حالات واقعات ایسے پیدا ضرور کر دیے گئے تھے. میں ان کو نہیں دوش دینا چاہتا, ججز کو, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن حالات واقعات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں. بھٹو کو ایلیمنیٹ, جو موسٹ پاپولر, دیکھیں بھٹو کیسے لیڈر بنا, ایوب خان کے زمانے میں آیا, انہی کے زمانے میں بڑا ہوا, اور لیکن جب پاپولر ہو گیا اس کا قتل کرا دیا گیا, جوڈیشل مرڈر کہیں, ایلیمنیٹ کہیں, جو بھی کہیں, پھانسی لگ گئی. اس کے بعد نواز شریف کو ضیاء الحق صاحب کہتے تھے میری زندگی لگ جائے, اور وہ لگ گئی. اب اس کے بعد وہ تو شہید ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے جس طرح بھی حادثے میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب آگے آئے, جب وہ پاپولر ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ ان کی لڑائی ہو گئی. عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ جی یہ پاپولر تھے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں, لیکن جب ایسے حالات آئے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی. اور باجوہ صاحب کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج دیکھیں جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں ہیں, 5-4 کیسز ہیں جو سیریسلی جن کی انڈر کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. فارن فنڈنگ کیس ہے, دیکھیں جس لا میں جو سزا و جزا ہوتی ہے اسی کے مطابق جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتی. اس میں ایک ہی سزا اور جزا ہے کہ اگر فارن فنڈڈ ہوگی, سوورنٹی آف پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کے اوپر وہ پارٹی بین ہو سکتی ہے, بندے پہ سزا نہیں ہے. دوسری بات, وہ پیسے ضبط ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں. توشہ خانہ کیس ہے, اس میں ہے ہی کچھ نہیں. توشہ خانہ کیس آپ کے سامنے ہی ہے. جو باقی دنیا کے لوگ ہیں, باقی نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, یوسفزئی گیلانی صاحب ہیں, انہوں نے گاڑیاں لینی تھی وہ لے لیں, انہوں نے تو رول کے مطابق لیا. رول بدل دو آج اس کے مطابق, سب سے بے شک واپس لے لو. اب اگلا کیس بنتے ہیں کرمنل کیسز جو مختلف عدالتوں میں انہوں نے 29 کے قریب FIR کاٹ دیں. وہ ان میں کوئی جان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کرپشن کا چارج نہیں ہے اس میں, سوائے اس بات کے کہ اس نے دہشت گردی کر دی, اس نے دھمکیاں دے دی, اس نے 144 کی خلاف ورزی کر لی.
ایک بنتا ہے کہ میکسیمم کنٹمپٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اب بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کنٹمپٹ. اب الیکشن کمیشن کی کنٹمپٹ تو ہر روز صبح شام کرتے ہیں, وہ کورٹ ہی نہیں ہے, اس کو اختیار ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے, آئین کے تحت اس کو ہائی کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں. وہ جو اس کے اندر ہے نا کہ اس کو کنٹمپٹ کی پاورز دی گئی ہیں فار دی پرپزز, یہی کوشچن انڈر کنسیڈریشن ہے بیفور دی ہائی کورٹ, فار دی پرپزز آف امپلیمنٹیشن آف دیٹ آرڈر اور ججمنٹ. اگر ان کا کوئی حکم ہو اس حد تک ہو, اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے. جی واڈا صاحب کہاں سے ڈسکوالیفائی کریں گے؟ میر صاحب دیکھیں, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, میں بڑی احترام ہے ان کے ساتھ, لیکن ایسے جب ایسے ہی مشورے ہماری پارٹی کے اندر بھی ہیں. جب آپ قانون سے بالا تر کر دیتے ہیں نا کسی کو بھی تو پھر انجام بہت برا ہوتا ہے, اور وہی چیز ہونے جا رہی ہے. یہ جو پلیٹ فارم پہ ابھی ٹی وی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ گمراہ کن باتیں ہیں جس سے انسان کا دماغ, کسی بھی انسان کا دماغ ساتویں آسمان پہ چلا جاتا ہے اور غلطیاں کرنے پہ اور مجبور ہو جاتا ہے. انہوں نے بڑا بلینکٹ آرڈر دے دیا کہ جی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. ابھی میں ان کو اس بات پہ کہوں کہ آپ پروو کر دیں اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نام لینا بہت آسان کام ہے. یہ 3,000 ارب کی ایگریکلچر لینڈ کمرشل کر دی, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کو گورنر نے گورنرشپ نہیں دی, وزیر نے وزارت نہیں دی, اور وہ ناراض ہو گئے, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, انسان ہے. آج یہ باجوہ صاحب کی بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی بات کر رہے ہیں. دیکھ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دو. دیکھیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں. لیکن ابھی جیسے کہہ رہے باجوہ صاحب کی بات, میں یہ کہتا ہوں سر, باجوہ صاحب جو کرسی پہ تھے تو سب بنتے ترلوں پہ تھے. مجھے آپ ان کا کوئی کلپ دکھا دیں سمیت میری پارٹی کے لوگوں کا, جو ساگ اور آلو گوشت لے کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہم تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم پہ بھی آلو گوشت اور ساگ لے کے نہیں کھڑے ہوئے, لیکن کیا آپ ان کا بھی کوئی کلپ دکھا سکتے ہیں جو باجوہ صاحب کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے باجوہ صاحب کے بارے میں برا کہہ رہے ہوں, جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جج کو برا بلا کہہ رہے ہوں؟ میں آپ کو ان کا کلپ دکھا سکتا ہوں. اگر دکھا دیں بڑی بات ہوگی. بہت سے ایشوز پہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا, لیکن نام نہیں لیا نا سر. دیکھیں نہیں میر صاحب, بڑی ڈفرنٹ بات ہے. میں آپ کا اشارہ کروں اور نام نہ لوں نا, فرق ہے. آج نام لے رہے ہیں تو پھر آج بھی نام نہ لیں. میں ہمیشہ اس چیز کا مخالف رہا ہوں کہ جب آدمی کرسی پہ بیٹھا ہو نا تب آپ دل گردہ دکھائیں, نام لے کے اس کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے جی, جب کرسی سے اتر جائے نا تو ویسی کرسی سے اتر گیا. اس کا کیا جواب ہے سر, اس کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کے صرف یہ بتایا ہے کہ جو قصے نکل رہے ہیں, بھائی قصے تو اس وقت نکل رہے تھے, نام اسٹیبلشمنٹ کا آ رہا تھا, باجوہ صاحب کا بائی نیم نام نہیں آ رہا تھا. آپ کے سامنے ہی ہے, میں نے واحد آدمی ہوں جو رجیم چینج کے اوپر پروگرام کرایا اور سارے نیوٹرل لوگوں کو بھی بلایا اور عمران خان صاحب کو چیف گیسٹ بنایا. ایاز امیر آیا, اسی دن رات کو کوٹ پڑ گئی. انہی لوگوں نے, اس نے خود بتایا کہ کن لوگوں نے مجھے مارا, وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اس نے ساری تفصیل بتائی. جنرل خالد نعیم لودھی کو بلایا, اس کی پینشن بند کر دی اگلے ہی دن. عمران ریاض نے سپیچ کی, اگلے ہی دن اس کے خلاف 18 FIR کٹ گئیں. ارشد شریف ہمارے پروگرام میں آیا, اس کے بیچارے کے ساتھ کیا ہوا. محیط پیرزادہ آیا, اگلے دن اس کے خلاف وہ ملک چھوڑ کے ہی بھاگ گیا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سٹینڈ لیا اس وقت بھی, اور آج بھی کچھ نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم کوئی ذات پہ بات نہیں کرتے, ہم ایک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں. ہم سپریمیسی آف سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی ذات کے خلاف نہیں, میں نے ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی. میں نے کہا جو اس وقت لا اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ نہیں بنتا, لیکن ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس میں رول ادا کیا کرتی ہے. ریورس کر لیں, انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوگی. نمبر 2 یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ سپرمیسی کی, سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. سویلین سپرمیسی کے اندر 13 جماعتیں PDM کی کھڑی ہوئی ہیں, ان کی چوری ہم بچپن سے دیکھتے آنے ہیں. اپنے سول سپریمیسی کے اندر ان چور ڈاکو لٹیروں کے اوپر کتنے پروگرامز کیے, کتنے پروٹیسٹ کیے, کتنا نام لے کے ان کو گالیاں دی, کتنی چیزیں ان کی نکال کے ابھی تک فائلوں میں لائیں. ایسا نہ کریں نا سر, جو جتنی جو بات کرنے کی ہے اتنی کریں. اس ملک کے اندر پرانی چیزیں پیچھے پھینکیں, آگے بڑھنے کی بات کریں. عمران خان صاحب لیڈر ہیں, PTI کے اندر عمران خان صاحب کے علاوہ سمیت میرے کوئی لیڈر نہیں ہے. کوئی اپنی اوقات نہ بھولے. ہم کاؤنسلر کا بھی نہیں الیکشن جیت سکتے. عمران خان کو گمراہ نہ کریں. عمران خان کا یہ نہ سوچیں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرا کے اس کے ارد گرد کے 4-6 جو سانپ ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہوگا. اور وہ جو خام خالی کرتے رہے, باجوہ صاحب سمیت فوج کے اندر جو کنفیوژنس کریٹ کی اور 2 خاص کے ساتھ مل کے جو ڈرامہ کیا اور اس میں سے ایک خاص کو لانے کی پوری کوشش کی گئی, وہ سب تباہی کی طرف چلے گئے.
سب کا چیپٹر کلوز ہو گیا. خام سب اپنے کپڑے بچاتے ہوئے پھر رہے ہیں. کوئی ملک سے نکلنے کا سوچتا ہے تو 10 دفعہ چیک کرواتا ہے کہ مجھے روک تو نہیں دیں گے. تو 25-30 دن 35-40 دن انتظار کریں, بہت کچھ ہونا ہے پاکستان کے اندر. 25-30 دن 35-40 دن اور خام خیالی باجوہ صاحب کی واڈا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے فیصل واڈا صاحب نے ہمارے شو پہ یہ کہا ہے کہ پنجاب میں 3000 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. پرویز لائی صاحب کی ناک کے نیچے طوفان آ گیا ہے. اتنے زیادہ میسیجز آئے ہیں اس وقفے کے دوران اور سوشل میڈیا پہ ایک تھرتھلی مچا دی ہے فیصل واڈا صاحب نے. تو فیصل واڈا صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ آٹا جو ہے یہ کدھر غائب ہو گیا. آج بلوچستان میں میرے پاس ایک فوٹیج آئی ہے کہ لوگ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے, اس پہ آٹے کی بوریاں ہیں اور لوگ موٹر سائیکلوں پہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہوا میں پیسے اچھال رہے ہیں کہ ہمیں آٹے کی بوری دے دو, اور وہ آٹے کی بوری نہیں ملی. تو یہ تو بتائیں نا, یہ چوری کر لیا. دیکھیں میر صاحب, ایک نااہل نکمے تھرڈ کلاس چور ان ایجوکیٹڈ بےمان لوگوں کا ٹولہ مسلط ابھی ملک کے اندر. لیکن میری ڈیبیٹ سر یہ ہے کہ ہمیشہ فائٹ ہوتی ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں. عمران خان صاحب ان پی ڈی ایم کے مقابلے کے لیڈرشپ کے اندر بہت بڑے لیڈر ہیں, بہت اچھے لیڈر ہیں, ویژنری ہیں, اچھے آدمی ہیں, ملک کا درد کرتے ہیں, ملک کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن سر میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میر صاحب, کہ آپ اپنی ٹیبل پہ, اور آپ جیسے جتنے بھی اینکرز ہیں وہ اپنی ٹیبل پہ دونوں پارٹیوں کی ٹیم بلوائیں, ان سے کہیں کہ آپ دونوں ملک میں آٹا, ڈالر, اکانومی, پروجیکٹس, پیٹرول, ایک عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر کریں گے. تو جب دونوں کی ٹیم کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کو یہ مشکل ہو جائے گا کہ کون گدھا بڑا ہے یا کون سا چھوٹا گدھا ہے. آپ گدھے کا ٹائٹل دینے میں بھی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بالکل یوں چل رہے ہوں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں نااہل ہیں. میں لیڈرز کی بات نہیں کہہ رہا, آپ مجھ پہ چھوڑ دینا سر, میں تو کوئی چیز نہیں ہوں. آپ اپنے پروگرامز کے اندر اب آپ یہ ڈیبیٹ کروائیں کہ جی آپ دونوں ٹیموں کے ایک آدمی بلائیں, پاکستانی قوم کو پتہ تو چلے نا کہ کون کتنے پانی میں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے زبردست لوگ ہیں, لیکن 5-6 نے مل کے پوری پارٹی کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے. اب علی محمد خان ہے, کہاں کھڑا ہے وہ پارٹی کا فیس؟ وہ اس ٹائپ کی پارٹی تھی, نام گالی والی پارٹی تھی, نام غنڈہ گردی والی پارٹی تھی, نام فوج کے خلاف تھے, نام سپریم کورٹ کے خلاف. آپ نے علی محمد خان کی تعریف کر دیا نا, اب اس بیچارے کے لیے سر میں تو سیدھی مشکلات کھڑی کر دی آپ نے. عمر چیمہ بھی ہے اس میں, عمر چیمہ بہت اچھا فیس ہے, عمر سرفراز چیمہ بالکل بہت اچھا مخلص آدمی ہے, اس کی مجبوریاں اسے دیکھیں. عمران خان صاحب کے اوپر میری کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ اچھا مخلص زبردست بڑا لیڈر ہے اور ویژنری ہے, لیکن پرابلم ہے ان کی کمزوری اور ویکنس. ایک چھوٹا سوال ہے, اور ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ اگلا الیکشن لڑیں گے؟ بالکل لڑوں گا. کس پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں؟ سر ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے کسی پارٹی کی ٹکٹ. آج کل ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, تو کہیں آپ پیپلز پارٹی میں تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں میر صاحب, اگر مجھے جانا ہوتا تو میں جا چکا ہوتا اب تک. اچھا, میں تو نہیں گیا کہیں, نہ میں کہیں جا رہا ہوں. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ بتائیں نا کہ یہ ہماری عدالتیں جو ہیں بڑے از خود نوٹس لیتی ہیں بہت سے ایشوز پہ. یہ جو پاکستان میں آٹے کا بحران ہے, کیا وہ صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کو بلا کے پوچھ نہیں سکتی کہ یہ جو آٹا پاسکو سے خریدنا اور فلور ملوں کو فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تو آپ یہ ذمہ داری کیوں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے؟ اور یہ روٹی جو ہے وہ کہیں پہ 30 روپے کی ہو گیا ہے, کہیں پہ 25 روپے, اتنی مہنگی. اسلام آباد میں تو باقاعدہ جو انصاف آٹا, یہ دیکھیں انصاف نان بائی ایسوسیشن اسلام آباد, اس نے نان 30 روپے کا کر دیا ہے اور سادہ روٹی 25 روپے کی کر دیا ہے. انصاف کے نام پہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو یہ عدالتیں اس کا نوٹس نہیں لے سکتی؟ دیکھیں, یہ ثاقب نثار صاحب میں جوڈیشل ایکٹیویزم کو عروج تھا اور کافی کیسز میں بڑے کئی مہینوں تک جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ان کے بینچ کے ممبر تھے, بلکہ کچھ ایشوز پہ انہوں نے اختلاف کیا تو پھر ان کو الگ کر دیا گیا. میرا خیال ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے, کیونکہ چیف جسٹس کے بغیر تو کوئی سو موٹو, ہائی کورٹ کو تو یہ پاور ہی نہیں ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی کوئی جج ڈائریکٹ نہیں لے سکتا. اگر وہ چاہے گا تو وہ لکھے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو, پروسیجر یہ بنا ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو نوٹس لیں گے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ثاقب نثار صاحب کی جوڈیشل ایکٹیویزم سے عبرت پکڑی ہے, اور وہ بلکہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز جہاں زندگیوں کا سوال تھا, ارشد شریف صاحب کا میٹر دیکھ لیں, انہوں نے اپنی زندگی میں خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور انہوں نے اس پہ بھی سو موٹو نوٹس نہیں لیا تھا. یہ سبسیکوینٹلی یہ جو موجودہ پٹیشن آئی ہے پھر ان کی ڈیتھ کے بعد ان کو ٹیک اپ کیا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جوڈیشل نوٹس اس لیے بھی نہیں لیتے کہ یہ ایگزیکٹو ایشو ہے. یہ ایگزیکٹو ایشوز پہ جب
کوئی عدالتیں جوڈیشل نوٹس لینا شروع کر دیتی ہیں تو ہمیشہ عدالتوں کی وہ توقیر نہیں ہوتی, عدالتوں کی توقیر میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارا بھی ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو والے کریں. تو اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں آٹا مہنگا ہے تو ذمہ دار صوبائی حکومت ہے, اگر سندھ میں آٹا مہنگا ہے تو ذمہ دار صوبائی حکومت ہے, اور اگر اسلام آباد میں مہنگا ہے تو پھر وفاقی حکومت ہے. دیکھیں وفاق بیسیکلی پاسکو انڈر کنٹرول ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, یہ وفاقی ادارہ ہے, اور پاسکو کی ذمہ داری ہے کہ تمام صوبوں کو اپنے ان کی جو ریشو ہے اور جو تناسب ہے اس کے حساب سے ان کو وہ آٹا پرووائڈ کرے. اگر تو وہ کر رہے ہیں اور صوبے اپنی پراپرلی ڈسٹریبیوشن یا اپنے ارینجمنٹ یا گورننس نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی بھی, اور اس کے ساتھ ذمہ داری ہے وہاں کی ضلعی انتظامیہ کے بھی. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ اس میں اپنی کوتاہی کر رہی ہے اور اس میں ڈیفیشنسی ہے یا انہوں نے اس کا کوٹا اپنے ان صوبوں کو پراپر نہیں دیا تو پھر پرابلم فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے. اچھا اب دیکھیں جی, میں آپ کو ایک لاہور سے جواد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے, اس میں دیکھیں کہ جو پنجاب کا صوبائی محکمہ خوراک ہے اس کی ترجمان صاحبہ جو ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں, اس رپورٹ میں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. مہنگے آٹے اور چکن نے غریب لوگوں کی چیخیں نکال دی. دونوں اشیاء کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے. آٹے کا ریٹ کچھ ہے, مرغی کا ریٹ کچھ ہے, باقی چیزوں کا کچھ ہے, تو یہ روز روز کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس سے تو غریب ویسے ہی مر جاتا ہے. اتنی سیلری یا اتنا روزگار تو ہے نہیں, اب کیا مرغی چھوڑی تھا آٹا بھی چھوڑ دیں کھانا. اگر صوبائی حکومتیں گندم کی اجرا کو نہیں بڑھائیں گی تو یہ ریٹ تو نہیں رکے گا, یہ تو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے کسی قسم کا کوئی وہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. دوسری طرف محکمہ خوراک کی ترجمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر مس نعیم افضل کا کہنا ہے کہ فلور ملوں کو وافر گندم دے رہے ہیں, جگہ جگہ ٹرکوں پر سستا آٹا بھی فروخت ہو رہا ہے. سرکاری گندم کا جو آٹا ہے, جو بیگ ہے, جو ہم نے 20 kg کا ختم کروا کے 10 kg کا تھیلا شروع کروایا, اس کی قیمت بالکل نہیں بڑھی ہے. ہمارے 10 kg کی جو قیمت ہے وہ ہمارے ٹرک کے اوپر ہر جگہ پہ نمایاں لکھی ہوئی ہے, ہر بندہ اسی ریٹ پہ خریدے. اگر کسی کو اس کی کوئی وائلیشن کہیں پہ نظر آ رہی ہے تو وہ ہمیں اطلاع کرے. زرعی و معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو سیاست سے ہٹ کر مشترکہ پالیسی بنانی اور اس پر عمل درآمد کروانا ہوگا, ورنہ عام آدمی کے لیے سستا چکن اور آٹا خواب بن جائے گا. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین بدر منیر کے ساتھ جواد ملک, جیو نیوز, لاہور. تو اس میں شعیب شہین صاحب, اب پنجاب میں جو ترجمان ہے محکمہ خوراک کی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صحیح ریٹ پہ دے رہے ہیں آٹا, اب اگر کہیں پہ کوئی مہنگا بیچ رہا تو ہمیں رپورٹ کریں. تو عوام کدھر کدھر رپورٹ کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں گورننس کا کیا کام ہے, یہ بات ٹھیک کہی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو بیٹھ کے, اب اس وقت سب سے زیادہ آٹے کا پرابلم کہاں ہے؟ نمبر 1 ہے بلوچستان میں, نمبر 2 ہے سندھ میں سب سے زیادہ, اور یہ دو حکومتیں تو کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے نا, ان کے کلوز ہیں. اور جہاں تک پنجاب ہے میرا خیال ہے کہ اتنا سیریسنس نہیں ہوا, ریٹ الگ بڑھے ہیں کیونکہ ریٹ تو ویسے بھی دیکھیں نا پنجاب میں آپ کے خیال میں سیریس نہیں ہے؟ نہیں ہے, لیکن اتنا سیریسنس نہیں ہے جتنا بلوچستان اور سندھ میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بہرحال مل بھی رہا ہے, ریٹ کا مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے وہ بڑے ہیں, سب کے ریٹ بڑے ہیں. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد میں آپ کو کراچی کی صورتحال بھی بتاؤں گا کہ وہاں پہ آٹا جو ہے وہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کا لاہور میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں بڑی کوئی اہم گفتگو ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ہمارے پروگرام کے آغاز میں فیصل واڈا صاحب نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 3000 ارب روپے کی چوری کی ایک بات کی تھی, اور اس پہ ہمیں اب تحریک انصاف کا بھی فیڈ بیک آ رہا ہے اور کچھ خبریں ہمیں ملی ہیں. وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ وقفے سے پہلے ہم آٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس وقت کراچی میں آٹے کی کیا صورتحال ہے, تو یہ علی عمران سید کی ایک رپورٹ دیکھیے. عوام مہنگائی کا مختلف ادوار سے تعلق جوڑتے ہیں. شرف دور میں آٹا 12 سے 17 روپے تھا, زرداری دور میں 29 سے 34 روپے ہوا, اور پھر نواز شریف دور میں آٹے کی قیمت 35 سے 42 روپے کلو ہو گئی. عوام قیمتوں کو دیکھ کر کسی بھی دور کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں. آٹے کی قیمت عمران خان دور میں 70 روپے کلو ہو گئی جو کہ اس وقت کا ریکارڈ تھا, اور اب شہباز شریف دور میں آٹے کی قیمت نیا ریکارڈ بناتے ہوئے 150 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے. آٹا جو ہے ایک کٹھا جو ہے بوری جو ہے 7000 روپے کے, پورا بوری جو ہے 14000 روپے کے. کس کو آواز دے وے, کہاں سے کس سے گلا شفا کرے. افغانستان اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی
اور منافع خوری نے گندم قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچا دی۔ گندم کی وافر مقدار میں موجودگی کے باوجود آٹے کی قیمت ریکارڈ سطح پہ پہنچ جانا اور ساتھ ہی ساتھ چکن کی قیمت بھی ریکارڈ سطح پہ پہنچ جانا سراسر حکومتی نااہلی کہلائے گی۔ کیمرمین عدنان یحییٰ سعید کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ اچھا فیصل واڈا صاحب، آٹا اگر مہنگا ہو رہا ہے تو یقیناً سندھ کی صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، پنجاب کی صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، KPK کی صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن آج جو اس وقت مجھے جو خبر ملی ہے کہ لاہور میں کوئی ایک میٹنگ ہوئی جس میں تحریک انصاف اور کاف لیگ کے جو MPAs ہیں ان کی آپس میں کافی کچھ ایشوز پہ تلخ کلامی ہوئی ہے، تو اس میں جو 3000 ارب روپے کی چوری والا معاملہ ہے یہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو اس پر کاف لیگ والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ ہم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی آپ کی چوری کا ثبوت ہے۔ دیکھیں میر صاحب، ہم تو سچ بولتے ہیں، ابھی بھی بولیں گے اور آپ دیکھیں گے آئندہ نے۔ مجھے تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف کی راہیں بھی جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب جو میں مونس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ نہ آپ 3 میں رہیں گے نہ آپ 13 میں رہیں گے، تو اگر ووٹ آف کانفیڈنس تو گھر جانا ہے اور اب وہ رک نہیں سکتا، اور اس سچویشن کے اندر مجھے تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ دونوں کی راہیں جدائی کی طرف چلے گی اور وہ کیچڑ اچھلے گا اور وہ سچ سامنے آئے گا کہ آدمی کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گے، ہم سارے کے سارے۔ وہ کہے گا آپ تم نے 100 روپے نکالے تھے، وہ کہے گا تم نے 500 نکالے تھے، اور اس میں سارے نام آئیں گے۔ اور اچھا ہے کہ خان صاحب کے آگے وہ سارے ایکسپوز ہوں جن کے لیے ہم چیخ رہے تھے۔ ہوا کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے، ہم نے خان صاحب کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا، آج ہم کھڑے ہیں۔ کاف لیگ والے جو ہیں وہ خان صاحب کے ارد گرد جو آپ کو سانپ نظر آتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے؟ نہیں، صوبے میں تو وہ ایمبیشنز ہیں نا ان کے، لیکن صوبے کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، وہ دونوں طرف ہی ہو رہی ہے نا سر۔ خان صاحب کو بھی 50 آدمی چھرا گھونپنے کے لیے سیاسی طور پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اٹس اے میٹر آف ٹائم، ان کے اپنے لوگ۔ اور آپ دیکھیں گے ووٹ آف کانفیڈنس میں تو آپ کو صرف ہلکا سا انڈیکیٹر ملے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں کیا کیا پتہ چلتا ہے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیوں یقین ہے کہ پنجاب میں سارے معاملات ٹھیک ہیں اور پرویز الہی صاحب کو کوئی خطرہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے لوٹا بننا تھا وہ بن گئے، 50 لوٹے بن گئے نا جی، فیڈرل میں بھی اور نیچے بھی پنجاب میں بھی، اور لوٹوں نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ PMLN نے ان کو ٹکٹیں دیں پنجاب میں، اور اس کے بعد الزام انہیں پہ لگایا کہ ہم اس لیے ہارے ہیں کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹیں دیں، اور لوٹوں کو لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس وقت کوئی بھی سیاسی ورکر عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اب جو لوگ اس کے ساتھ رہ گئے ہیں آج وہ اس کو ڈچ کر کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں یا ایسی کیفیت پیدا کر دیں۔ PTI اور کاف لیگ کی جو لڑائی شروع ہو گئی، ہاں، اس لڑائی کے نتیجہ اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ یہ مسٹرسٹ کر دیتی ہے PTI کاف لیگ پہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر اپوزیشن میں چلے جائیں، تو پھر پرویز الہی کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو یہ ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائے گا، یا یہ ہے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے چونکہ ان کے انٹرسٹ کامن ہے، حالات ایسے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے لگاتے یہ اپنا آپ نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے فیصل واڈا صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا وہ بائی الیکشن ہار گئے؟ دیکھیے میر صاحب، میں تو اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی ذات ہی سب پرماننٹ ہے اور وہی سب سے بڑی ہے اور وہی رہے گی، کہ کسی نے کسی کو چھوڑ دیا تو انجام ہو گیا، کوئی نعوذ باللہ خدا تو ہے نہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب میرا والد ہو یا نواز شریف یا کوئی بھی آپ میں ہوں۔ تو یہ تو باتیں ذرا اوور ریٹڈ باتیں ہیں، آئی تھنک کہ مجھے ان سبجیکٹ سے غصہ آ جاتا ہے جب آپ انسان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے جاتے ہیں جدھر وہ خود بھی پاگل ہو جاتا ہے اور آپ بھی پاگل بنا کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آئی ڈس ایگری ٹو دس لاجک۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ لوٹوں کا انجام کیا ہوا، وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو نفرت ہے وہی والی بات ہے، PDM سے لوگوں کو نفرت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ یہ چہرہ صحیح نظر آتا ہے اور یہ ہے چہرہ صحیح عمران خان صاحب کا، لیکن عمران خان صاحب کے ارد گرد جو ٹیم ہے وہی تو پاکستان کو اس جگہ تک لے کے آئی ہے۔ تو آپ کسی کو کیا کہیں گے کہ وہ 35 سال سے جو برا کر رہا تھا PDM کی حکومتیں اور آج بھی برا کر رہی ہیں، تو آپ نے 3 سال کے اندر میں آپ کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ کریں ٹیبل کے اوپر، آپ کو گدے اور گھوڑے کا فرق پتہ چلے گا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب اور شعیب شاہین صاحب۔ تو ڈیبیٹ کے کہ یہ جو آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور باقی چیزیں روز بروز مہنگی ہو رہی ہیں، تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی مہنگی ہو رہی تھیں، اب شہباز شریف کی حکومت ہے اب بھی مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس پہ ان دونوں طرف کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی سلوشن بھی ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔